آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نے انکوائری کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھا دیا ہے۔ مانیٹرنگ ٹیم پشاور، لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ اور فیصل آباد زونل انکوائری ٹیم میں رابطے کرے گی۔ زونل کمیٹیز تحریک انصاف کے اثاثوں کے حوالے سے بھی تفصیلات حاصل کریں گی۔ ایف آئی اے کی مانیٹرنگ ٹیم 5 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اطہر وحید ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ خالد انیس، خواجہ حماد، چودھری اعجاز اور اعجاز احمد شیخ ٹیم میں شامل ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب اس دائرہ کار کو وسیع تر کرنے کے لیے زونلز کمیٹیز رابطہ کریں گی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے جہاں زیب عباسی، جبکہ لاہور سے بیورو چیف لاہور ایاز شجاع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے جہاں زیب عباسی، میں آپ سے اپڈیٹ لینا چاہوں گی، ابھی تک آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اور اس خبر کے حوالے سے تفصیلاً بتائیے گا۔ دیکھیں، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اب پورے ملک میں ایف آئی اے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ اکاؤنٹس جن کو الیکشن کمیشن میں وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ 13 اکاؤنٹس ایسے ہیں جس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ان اکاؤنٹس کے حوالے سے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار کیا بلکہ وہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو مطمئن بھی نہیں کر سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ انویسٹیگیشن الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے کروائی تو یہ پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹس جو ہے وہ کھلوائے گئے تھے۔ ایک دلچسپ پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ کچھ اکاؤنٹس ایسے بھی ہیں جن کا ریکارڈ جل گیا ہے، خاص طور کے اوپر 2007 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں تو اس دوران جو راولپنڈی میں فسادات ہوئے اس دوران ایک اکاؤنٹ ایسا تھا جس کا ریکارڈ جل گیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے 4 ایسے ملازمین ہیں جن کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھلوائے گئے اور لاکھوں کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ منتقل کیے گئے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک ٹیلی فون آپریٹر کہ اس کے معیار کا ایک ملازم تھا پاکستان تحریک انصاف کا جس کی اپنی ماہانہ تنخواہ صرف 28,000 روپے تھی، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ لاکھوں روپے یعنی 40 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ منتقل کی گئی۔ تو ہماری معلومات یہ کہتی ہیں کہ ایف آئی اے کا اب جو دائرہ کار ہے پورے ملک میں بڑھا دیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں جن میں میاں محمود الرشید، اسد کیسر، عمران اسماعیل، قاسم خان سوری اور سیما ضیاء، ان سے بھی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے نام کے اوپر جو اکاؤنٹس بنائے گئے اس میں بھی لاکھوں کروڑوں روپے کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ لیکن جب الیکشن کمیشن نے یہ پوچھا کہ یہ 13 اکاؤنٹس کس کے نام پہ ہیں اور ان کی ملکیت کے حوالے سے جب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے رجوع کیا تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے تو واضح طور کے اوپر ان اکاؤنٹس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب اسٹیٹ بینک سے پوچھا تو یہ پتہ چلا کہ یہ تمام کے تمام 13 اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کے نام کے اوپر کھلوائے گئے۔ سب سے اہم بات، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران ایک بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس بنائے گئے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ تقریریں کرتی رہی، پریس کانفرنسز کرتی رہی کہ پاپڑ والے کے نام کے اوپر اتنے لاکھ ٹرانسفر کیے گئے، فلاں کے نام کے اوپر۔ اب وہی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کو بھی درپیش ہے۔ ایک ٹیلی فون آپریٹر جیسے عہدے کے اوپر ایک پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے نام کے اوپر 40 لاکھ روپے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں ایف آئی اے کس طرح سے ایف آئی اے کو تحریک انصاف مطمئن کر پاتی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے رجوع کیا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عدالتوں کے پیچھے چھپ کر جو تمام پروسیڈنگ ہے اس کو رکوایا جائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدلیہ سے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف فیصلہ حق میں نہ آنے پر شدید تنقید کرتی ہے، کیا وہاں سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جازے، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں۔ اب عدلیہ کی طرف تو تمام نظریں ہیں، لیکن ایاز صاحب، اطہر وحید صاحب جو کہ ٹیم کے سربراہ ہوں گے، کیا ابھی کوئی ایسی خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ان پر اظہار تشویش کیا ہو یا کہا گیا ہو ہمیں ان پہ جو ہے اعتماد نہیں ہے؟ اور دوسرا، جیسے جہاں زیب بتا رہے تھے کہ جو حربے جو کچھ پی ٹی آئی کرتی رہی ہے وہ سب کچھ اب انہیں خود بھی فیس کرنا پڑے گا، ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ سب کچھ جو نواز لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتی رہی ہے یہ سب کچھ وہ خود فیس کرنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہے آپ کو؟
بالکل فضا، جو فائنینشیل کرائمز ہیں یہ پاکستان میں ایبلٹی صرف ایف آئی اے کے پاس ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کر سکے. یہاں میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ نہ صرف ایف آئی اے نے الیکشن کمیشن سے تمام جو ان کے ٹرانزیکشنز ہیں اس کا مصدقہ ریکارڈ مانگ لیا ہے. وہ تمام ریکارڈ جس کی بنا پر ایف آئی اے نے یہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کا ریکارڈ انہوں نے مصدقہ کاپیز عدالت کے ذریعے ان سے مانگ لی ہیں. اس کے بعد ایف آئی اے سے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ معاملہ صرف 2013 تک نہیں رہے گا. ایف آئی اے 2021 تک، کیونکہ 2022 کی طرح ابھی انہوں نے جمع کروانے ہیں گوشوارے، اس کے لیے ابھی ان سے بات نہیں کی جا سکتی. 2021 تک جو ٹرانزیکشنز کے گوشوارے انہوں نے جمع کروائے ہیں اس کا بھی ریکارڈ بینک سے حاصل کرے گی اور اس کی بھی تحقیقات کرے گی. یعنی یہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھل چکا ہے کہ جس سے شاید اب پی ٹی آئی کبھی باہر نہ آ سکے کہ 2013 تک کا تو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کر دیا، لیکن ایف آئی اے کا یہ دائرہ کار ہے کہ وہ چاہے اور اگر وہ محسوس کرے کہ 2013 کے بعد میں بھی کوئی ایسی مشکوک ٹرانزیکشنز ان اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی ہیں تو ایف آئی اے ان کی بھی تحقیقات کر سکتا ہے. اور میرے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے 2021 تک تحقیقات کرے گا. اطہر وحید صاحب کے بارے میں بتائیے گا. جی بالکل، اطہر وحید صاحب کے اوپر اعتماد کریں یا نہ کریں، آپ کو پوری ٹیم چینج کرنی پڑے گی تو نئی ٹیم آ جائے گی، لیکن آپ ایف آئی اے کو اس کی تحقیقات کرنے سے نہیں روک سکیں گے. آپ چہرہ چینج کر سکتے ہیں. یہ سلطان سکندر راجہ والا معاملہ نہیں ہے کہ ایک چیف الیکشن کمشنر ہے اور آپ اس پہ عدم اعتماد کرتے ہیں اور اس کو ایک قانونی اور آئینی طریقے کے بغیر چینج کیا جا سکتا ہے. یہ ایف آئی اے ہے. یہاں پہ آپ ان 5 افراد کی ٹیم پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، 5 نئے آ جائیں گے. آپ ان 5 پہ بھی عدم اعتماد کرتے ہیں، پھر 5 نئے آ جائیں گے. تو آپ کتنے چہرے تبدیل کروائیں گے؟ راہ فرار کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے اب. جی بالکل، ایف آئی اے کے جتنے بھی افسران اس وقت تحقیقات کر رہے ہیں ان کا سابقہ ریکارڈ بھی جو فائنینشیل کرائم کے حوالے سے بہت اچھا ہے. بڑی انکوائریز، بڑے جو مالی سکیم تھے، یہ تمام افراد، خالد انیس ہو گئے، چودھری اعجاز ہو گئے، خواجہ عماد الرحمان ہو گئے، یہ سب ان کی تحقیقات کرتے رہے ہیں. ماضی کا ریکارڈ ان کا بہت اچھا ہے. اگر پی ٹی آئی عدالت میں ان کے خلاف جاتی بھی ہے تو عدالت سب سے پہلے ان کا ماضی کا ریکارڈ دیکھے گی. وہ این آئی سی ایل سکینڈل کا سکیم دیکھے گی کہ جس کی تحقیقات انہوں نے کی. وہ اس کے علاوہ بہت سارے مالی سکینڈل جو اس ملک میں وہ ان کی تحقیقات کا ریکارڈ دیکھے گی. اور جب ان کا ریکارڈ صاف اور شفاف پایا جائے گا تو پی ٹی آئی کو دشواری ہوگی ان کو تبدیل کرانے میں. ایاز صاحب، مجھے جہاں زیب کی طرف جانا ہے، مجھے کوئکلی یہ بتائے گا کہ اب جو ایف آئی اے کارروائی کرے گی، الیکشن ایکٹ 2002 اس کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشن انکوائری کے کچھ اور ہیں، لیکن جب ترمیم ہوتی ہے اور 2017 میں وہ ترمیم اس کے مطابق اکاؤنٹس کے اندر ہر چیز کی ان اور آؤٹ جو ہے وہ مینشن کرنی ہوگی الیکشن کمیشن میں. تو اب ایف آئی اے کس کے تحت چلے گی؟ کیونکہ یہ مقدمہ تو 2012 میں کروایا اکبر ایس بابر نے، تو 2002 کے تحت کارروائی ہوگی یا 2017 کے تحت؟ جو اکاؤنٹس 2017 کے بعد اپریٹ ہوئے ہیں ان کو اس قانون کے تحت ڈیل کیا جائے گا، جو اس سے پہلے ہیں ان کو اس قانون کے تحت ڈیل کیا جائے گا. لیکن پی ٹی آئی کے لیے فضا سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ اگر 2021 تک کے ان کے تمام اکاؤنٹس اور ان کے معاملات ایف آئی اے نے ٹیک اپ کر لیے تو شاید اس کی وضاحت کرنا پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہ رہے، اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی سینئر قیادت ہے شاید وہ ایف آئی اے کی اس انکوائری کی لپیٹ میں آ جائے. اور وہی ایف آئی اے جو کل تک اپوزیشن جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کی انکوائری کرتی رہی شوگر سکیم میں، ڈاکٹر رضوان اور دیگر معاملات میں، اب وہی ایف آئی اے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رخ بدل رہا ہے. اب وہ پی ٹی آئی کے تمام سینئر جو قائدین ہیں ان کے اکاؤنٹس کی تمام ڈیٹیلز کی انکوائری کرے گی، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل انکوائری کرے گی اور 2021 تک کرے گی. یہ 2013 یا 17 تک معاملہ نہیں رہے گا، یہ 2021 تک کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کی ڈیٹیل بینک سے حاصل کی جائے گی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ان تمام مرکزی قائدین سے تفتیش کی جائے گی کہ یہ اکاؤنٹس میں جو رقوم آئی ہیں کیسے، کس ذریعے سے آئیں، اور اب پی ٹی آئی کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. ٹھیک ہے، ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جہازیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جہازیب، میں آپ کی طرف آؤں، لیکن ابھی یہ خبر آپ کو دیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ایف آئی اے نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو بھی طلب کر لیا ہے. ایف آئی اے ذرائع کے مطابق اسد کیسر کو 11 اگست دن 2 بجے طلب کیا گیا ہے. ایف آئی اے پی ٹی آئی کے ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق پوچھ گچھ کرے گا. آپ کو بتاتے چلے کہ اب اسد کیسر کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے نمائندے پشاور سے ہیں محمد عالمزیب. عالمزیب بتائے گا، ممنوعہ فنڈنگ میں اب اسد کیسر کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، تو اسد کیسر پر کون سا جرم ثابت ہوا ہے یا کیا الزام ہے؟ جی یہ بالکل، یہ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق اسپیکر اسد کیسر کو ایف آئی اے پشاور نے سرکل نے طلب کر دیا ہے. ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ذرائع کے مطابق 11 اگست کو 12 بجے طلب کیا گیا ہے. اسد کیسر پر ممنوعہ فنڈنگ کیس کے بارے میں طلب کیا گیا ہے اور ان سے اس حوالے سے بیان قلم بند کرے گا. ایف آئی اے ذرائع کے مطابق
फंडिंग केस के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के हिदायत पर असद कैसर को नोटिस दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में जो फंडिंग केस जेर समाअत है और जो अकाउंट की निशानदेही की गई है उस हवाले से तहकीकात की जारी है और इस हवाले से मजीद अफराद को भी तलब किया जाएगा। जी आलम साहब, क्या असद कैसर के नाम पे कोई अकाउंट था ममनुआ फंडिंग केस में? ये तो मतलब है कि FIA ज़राए के मुताबिक जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो हमें हिदायत दी गई है उस हवाले से बताया, उस हुक्म के मुताबिक जो है ना असद कैसर से मतलब अभी तक असद कैसर को तलब किया गया है, आगे जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। ठीक है आलम ज़ेब हमारे साथ रहिए। जज़ेब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जैसे आज साहब कह रहे थे कि 2017 के बाद जो अकाउंट्स खुले हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन जो इलेक्शन एक्ट 2017 उसके तहत होगी, लेकिन तोशा खाना जिसमें आज वजीर खजाना भी कह रहे थे कि तोशा खाना में जो इमरान खान है वो नाहल होंगे, तो क्या तोशा खाना में जितने तहाइफ उन्होंने लिए और बेचे, क्या उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट में वो जमा करवाए थे कि ये सारी जो मनी उनको आई है वो तोशा खाना से आई थी 2017 के बाद से? इनको कोर्ट ऑफ लॉ में जो है देखिए, ये तो अब कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो इनको साबित करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने तोशा खाना के हवाले से जो तमाम इस हवाले से अपने असासों में हर चीज़ जो है वो डिक्लेयर कर दी थी। देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये सवाल पूछा कि जो जिन PTI रहनुमाओं को इस वक्त FIA बुला के उनको नोटिस कर रही है तो उनकी वजह क्या है, उस हवाले से मैं थोड़ा मज़ीद आपको बताना चाहता हूँ कि जिन 13 अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टेट बैंक को गई तो स्टेट बैंक ने कहा कि ये 13 अकाउंट्स तो असद कैसर के नाम पे है, कासिम सूरी के नाम पे है, महमूद रशीद के नाम पे है, तो जो नाम है जो डिसएसोसिएट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद को कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो सब आएंगे। अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। देखें, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक मरतबा ज़ेर बहस आया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी यही फॉरेन फंडिंग केस लेके सुप्रीम कोर्ट गए। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में तीन रुकनी बेंच था। उस बेंच ने यह कहा कि फॉरेन फंडिंग ली गई है या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ठीक है जज़ेब, बहुत शुक्रिया। अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक ये भी बीच में थी, तोशा खाना से जब घड़ी और तोहाइफ बेचने की बात आई थी तो तब इमरान खान का ये स्टेटमेंट आया था कि वो घड़ी बेच के उन्होंने बरी काला की तरफ जो सड़क जाती है उस सड़क की मुरम्मत करवाई थी। अब देखना यह है कि मजीद इन तहाइफ से क्या कुछ अवाम की खिदमत के लिए किया गया है। बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आशुरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पेशावर से आलम ज़ेब हमारे साथ मौजूद थे और जज़ेब अब्बासी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।